بڑے معذب اور پرکشش شعلہ بیان مقررین نے کافی طویل بات کی ہے پیپلز پارٹی کا. چلیے 4 اپریل کو آخری موقع ملا ہے. میں شکر گزار ہوں آپ کی، کیونکہ آج ہمارے لیے ایک بہت اہم اور کالا دن ہے، اور میں سمجھتی ہوں پورے پاکستان کی جمہور کے لیے اور اس دنیا کی جمہور کے لیے یہ ایک بھاری دن ہے. آج عدالتی قتل کی بات ہوئی ہے اسپیکر صاحب، تو میں سمجھتی ہوں شہید ذوالفقار علی بھٹو، اور وہ شہید ہی یاد رہیں گے. وہ ان کی شہادت آج پھر ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ عدالتی قتل جب ہوتا ہے تو قومیں، ریاستیں، جمہور اس سے کبھی پھر ریکور نہیں کرتی. وہ اس لیے کہ اس کے کالے بادل آج بھی ہمیں امید تھی نہیں چھائے ہوئے ہوں گے، لیکن چھائے ہوئے ہیں. وہی نظریہ ضرورت کی بات کی گئی ہے، تو یہ تو پہلے دن سے پاکستان کا المیہ بنا رہا ہے. اور آج جو شب خون مارا گیا ہے وہ پارلیمان کے حقوق پر ہے. یہ ایک اور عدالتی قتل ہے. آج پھر 4 اپریل کو ایک عدالتی قتل ہوا ہے اسپیکر صاحب، اور وہ پارلیمان کا گلا گھوٹا گیا ہے. جن کے حقوق ہیں، جو الیکٹ ہو کر آتے ہیں، جو عوام کی نمائندگی کرتے ہیں. کسی نے پوچھا اور یہ سارا مقدمہ کوزے میں لپیٹ دیا، سب نے بہت اہم باتیں کی ہیں، ان کو ریپیٹ کرنا بنتا نہیں ہے. لیکن آج میرے لیے بہت اہم ہے یہ پوچھنا کہ 12 سال سے صدر زرداری نے جو ریفرنس ریویو کے لیے ڈالا تھا کہ اس ٹرائل کو، بھٹو مرڈر ٹرائل، شہید بھٹو مرڈر ٹرائل کو ریویو کیا جائے، اور پریزیڈنشل ریفرنس آرٹیکل 186 کے تحت ڈالا تھا، اس کے لیے کیوں سرد خانہ صرف بند ہے؟ بہت سی چیزوں کے لیے سرد خانے بند ہیں. امیڈیٹ نوٹس بھی نہیں لیا جا سکتا، کوئی نوٹس نہیں لی جاتا. اور کیوں یہ اہم ہے؟ کیوں اہم ہے؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ گڑھے مردے اکھاڑیں اس وقت، لیکن جو قومیں تاریخ سے نہیں سیکھتی وہ پھر اسی تاریخ کے مسمخے میں اور دائرے میں پھنسی رہتی ہیں، نہیں سیکھ پائے، اور اس بات کو ہم ایک جسے کہتے ہیں انگریزی میں کلوزر نہیں دے سکے. We couldn't give closure. Give us closure. اسپیکر صاحب، آپ کے تبسط سے میں اعلیٰ عدلیہ سے کہتی ہوں جو چینی کی قیمت میں انٹرفیئر کرتے ہیں، مداخلت کرتے ہیں، جو ڈیم فنڈ بناتے ہیں جس کا پتہ نہیں کہاں جاتا ہے، جو میونسپیلٹیز کو چلاتے ہیں اور پوری بیوروکریسی کو سامنے کھڑا کرتے ہیں. آج پوچھیں بیوروکریسی سے کام کیوں نہیں ہو رہا ہے پاکستان میں. فیڈریشن آف پاکستان میں 10 دفعہ پرائم منسٹر کے دفتر کو کیوں فون کرنا پڑتا ہے کہ فائل موو کریں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں میڈم ہمیں سب کھڑے ہوں گے عدالتوں میں، بری ہو جائیں گے، لیکن یہ ساری ہر چیز عدالت میں جاتی ہے. تو کون چلا رہا ہے اس ملک کو؟ یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس ملک کو کون چلا رہا ہے؟ ایگزیکٹو جو ہے، اور ہم مقننہ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم کوئی تصادم چاہتے ہیں؟ نہیں. لیکن نہ صرف پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مرہم اپنے زخموں پہ پھیرا اور اس ملک کے زخموں پہ پھیرا. اور میں پھر کہوں گی، اس اعلیٰ عدلیہ کو یہ نہیں نظر آیا کہ شہید محترمہ کی شہادت یہاں ہوئی ہے، ادھر آپ کی شاہراہوں کو دھو دیا گیا اسی وقت، تب کسی کو خیال نہیں آیا کہ ہم پوچھیں کیا ہوا، کیسے ایویڈنس دھو دی گئی؟ کسی کو یاد تھا؟ کسی کو خیال آیا؟ نہیں. وہ تو بات ہی اور تھی. وہ تو اس وقت تو ہم لاڈلے کا تحفظ کر رہے ہیں. اور یہ تقسیم جو ہے، میں سیاسی بات ہی کروں گی اسپیکر صاحب، کیونکہ آپ کی عدالت میں آج سیاست آ گئی ہے، اور سیاست جب رنگ لاتی ہے عدالتوں میں وہ ہمیشہ سرخ ہوتا ہے. تو آج جو خون ہوا ہے وہ پارلیمان کا بھی ہوا ہے، اور اس شب خون کو کوئی نہیں مانے گا. میں پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتی ہوں. جہاں شہید محترمہ کی شہادت ہوئی تو ملک کے ساتھ ہم کھلواڑ نہیں کر سکتے تھے. پورا ملک سراپا احتجاج تھا، یہاں سے لے کے لاڑکانہ تک. آپ کو یاد ہوگا اسپیکر صاحب، ہم C-130 میں بیٹھ کے شہید محترمہ کی تدفین کو لے کے جا رہے تھے، اور کیا حالات تھے. اندھیرا گپ تھا پورے ملک میں، اور کھلواڑ اس وقت
اپنے لیے اپنی سیاست بچانے کے لیے نہیں ہو سکتا تھا؟ کیا کہا؟ ہم جانتے تھے کس کس پر انگلی اٹھانی ہے، لیکن دل پر پتھر رکھ کے پریس کانفرنسز کی ہیں نوڈیرو ہاؤس میں. تدفین ٹھنڈی نہیں ہوئی ہے اور نوڈیرو ہاؤس میں یہ پتھر رکھ کے کہا ہے کہ جی پاکستان کھپے. اس کا مطلب پاکستان پہلے ہے. تو آج عدلیہ نے کیا سوچا؟ پاکستان کا سوچا یا اپنی انا کا سوچا؟ یہ طاقت کا کھیل تھا. آج جو ہو رہا ہے پاکستان میں بہت دنوں سے، یہ طاقت کا کھیل ہے. اور اس تقسیم میں اگر آپ نے ملک کو پھر اس بھون میں ڈالا کہ طاقتور اپنی تلوار لہرا کے جمہوریت کا گلا گھونٹے گی، تو تاریخ آپ کو کبھی نہیں معاف کرے گی. یہاں کسی مقرر نے کہا کہ ان کے نام ہوں گے، تاریخ میں لکھے جائیں گے. ساری عدلیہ کے نام تاریخ میں لکھے جائیں گے اسپیکر صاحب، لیکن کچھ کے کالے حروف میں ہوں گے جی، جو لکھے جا چکے ہیں پہلے بھی اور آج بھی. آپ اچھی طرح اگر آپ کو اپنی انا اور اپنی طاقت اور اپنا زور اتنا پیارا ہے تو انصاف کر کے دکھائیں. بار بار کہا جاتا ہے justice must be done, but it must also be seen to be done, and it has not been seen to be done. It is perceived as having split Pakistan down the middle. And is that what you wanted? Is that what our honorable justices wanted? جی میں آپ سے کہوں گی اسپیکر صاحب، that is not so. وہ یہ نہیں چاہتے تھے کیونکہ اکثریت یہ نہیں چاہتی تھی. یہ اقلیت کا فیصلہ مسلط کیا گیا ہے پاکستان پر، اور اس کے بھی دور رس اثرات ہوں گے. سب کو پتہ ہے جب اقلیتوں کے فیصلے مسلط کیے جاتے ہیں اور زور اور جبر سے جب بھی فیصلہ مسلط ہوا ہے، اس کی بہت بھاری قیمت ادا کی ہے، بھاری قیمت ادا کی ہے. اور آج بھی اسی طرح فیصلہ ہوا ہے. ہمارے دوستوں نے کہا کہ دیکھیے جی یہاں تو بات ہوئی ہے، آئین شکن کی روز بات کی جاتی ہے کہ جی 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 یہاں تو آئین شکنی ہو رہی ہے 90 ڈیز. تو آپ نے کون سی 90 ڈیز کی پنجاب الیکشن کی ڈیٹ دے دی ہے؟ وہ 90 ڈیز میں تو نہیں آئی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ I mean, if you want to debate finer points of law, وہ تو 90 ڈیز نہیں ہے، وہ تو 90 ڈیز سے تجاوز کر چکی ہے. اور جیسے پہلے جب فلڈز آئے تھے، یہاں محترمہ شہید کی شہادت ہوئی تھی تو الیکشن آگے ہوئے تھے. آپ نے بھی الیکشن آگے کیا ہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ آئین کے 90 ڈیز کے جکڑے میں کام کر رہے ہیں. وہ آئین آپ کو یہ بھی جگہ دیتا ہے، جیسے ہمارے لا منسٹر نے جو بہت ہی مدلل طریقے سے اس پورے مقدمے کو سیاسی اور لیگل طور پہ بھی لڑ رہے ہیں. میں ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں. جی جی ان کی ہر تقاریر انہوں نے ہمیشہ ایک 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 خندہ پیشانی رکھی ہے، کیونکہ پاکستان میں اس وقت اس کی بہت سخت ضرورت ہے. ہم عدالت میں جاتے رہے، ہم نے کبھی وہاں شور شرابہ بدتمیزی غل نہیں کی. ہم وہاں احترام کرتے رہے. ہمارے خلاف کون سے میتیں اٹھی ہیں ہمارے گھروں سے. پیپلز پارٹی سے ہی سب سے زیادہ میتیں اٹھی ہیں، عدالتی قتل کی ہو یا دہشت گردی کی قیمت ادا کی ہو. لیکن ہمیشہ پاکستان کو سب سے اول سمجھا، ہر چیز سے آگے سمجھا. جو بھی غلطیاں اس پارلیمان سے ہوئی ہوں اس کی بھی قیمت پارلیمان نے ادا کی ہے جی، کی ہے. اور 1 سال ہو گیا ہے. 3 اپریل کو عجیب و غریب یہ بات کی جا رہی ہے کہ آئین شکن کون تھا؟ 3 اپریل کو یہاں کیا ہوا تھا؟ آپ کی کرسی پر ڈپٹی اسپیکر نے یہاں نو کانفیڈنس موشن کے خلاف اجرن کر دیا تھا. آپ کو یاد ہے؟ یہ سب ہوا ہے. یہاں آئین شکن کون ہے سب کو پتا ہے. لیکن جی اسمبلیاں توڑی ہیں، جو مرضی کیا ہے، لیکن ہمیں کیوں ڈیفینسو پہ ڈالا جا رہا ہے؟ ہم نہیں ہوں گے ڈیفینسو پر. وہ اس لیے کہ یہ حق کی جنگ ہے. پیپلز پارٹی ہمیشہ حق کی جنگ لڑتی ہے. مجھے ٹی وی پہ روز کہتے ہیں لوگ آپ کیوں اس میں حصہ دار ہیں؟ اگر ہم اس میں یقین نہیں رکھتے تو حصہ دار نہیں رہتے. اور یہ میں آپ کو پھر سے پوچھوں کہ الیکشن سے کون بھاگ رہا ہے؟
الیکشن سے کون سی تنظیم بھاگ رہی ہے؟ خاص طور سے پیپلز پارٹی کیوں بھاگے گی الیکشن سے؟ میں نمائندگی کر رہی ہوں اپنی پارٹی کی اور اس حکومت کی بھی. ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں, ہم پرائم منسٹر کے ساتھ ہیں, اور الیکشن سے کوئی نہیں بھاگ رہا. ہم مشکل وقت میں دم دبا کے بھاگتے نہیں ہیں. الیکشن سے کوئی نہیں بھاگ رہا جی. ہم نے, یہ وہ تنظیم ہے جس نے بہت خون بہایا ہے, اور پاکستان میں بہت سے اب لیڈران نے پابند سلاسل رہے ہیں, کیا کیا قربانی دی ہے الیکشن کے ہی لڑنے کے لیے. لیکن آپ الیکشن کے نام پر ہمیں ایک لاڈلے کا پورا سلیکشن تو سامنے نہ لیا ہے نا. وہ تو گاڑی میں آتے ہیں, ضمانتیں کرتے ہیں, اور ہمارے یہاں عورتوں کو چاند رات کو بختر بند گاڑیوں میں لیا جاتا ہے. فریال تارپول کو رہ گئے تھے اسی طرح, مریم نواز کو اسی طرح عدالت میں اٹھا لیا تھا. یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ آپ سمجھتے ہیں یہاں کا اعلیٰ انصاف ہے؟ دیکھیے, عدل و انصاف جو ہے وہ بیک بون ہوتی ہے, وہ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے ملک کے سٹیبلٹی کی اور توازن کی. جب وہ اس طرح بکھراؤ, ٹکراؤ اور تقسیم کا شکار بن جاتی ہے تو کچھ نہیں رہتا. پھر لوگ ہم پر بھی انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیوں نہیں کیا, لیکن اب کوئی انگلی نہیں اٹھا رہا. آپ ٹی وی کھول کے دیکھ لیں کس پر تنقید ہو رہی ہے. تنقید اس پر ہو رہی ہے جس کے پاس فیصلہ تھا. فیصلہ ہم نے نہیں اس میں کرنا تھا, اس میں اعلیٰ عدالت نے فیصلہ کرنا تھا. اور تنقید کے نشتر عوام کے اور بہت اکثریت کے اس وقت اس اعلیٰ عدلیہ کی طرف ہیں. اور یہ اس وقت پاکستان میں جو بہت ہی مشکل وقت سے اقتصادی گزر رہا ہے, جو ایک بہت بڑے سیلاب سے گزر کے آیا ہے, وہ سب بھول گئے ہیں. وہ سب بھول گئے. اگر کسی کو یہ یاد ہوتا کہ ابھی بھی لوگ ننگے سر بیٹھے ہیں پانی کے ساتھ, کیونکہ 33 ملین لوگ کوئی ریاست سروس نہیں کر سکتی, کوئی دنیا کی. اگر آپ کو کہہ رہے تو یہ غلط ہے. دنیا کی کوئی ریاست ایک سال میں بھی سروس نہیں کر سکتی, لیکن پھر بھی ہم نے کیا ہے اور ہم کرتے چلے جائیں گے. لیکن وہ یاد نہیں ہے کسی کو کہ پاکستان کن مشکلات سے گزر رہا ہے, کن خطرات, کون سے خطرات لاحق ہیں. نہیں, وہ یاد نہیں ہے. تو اگر یاد نہیں ہے تو تاریخ سے ایک پرچہ ہی نکال لیں. اس کتاب میں آپ کے سامنے سبق بالکل منجمد ہے. وہ اس طرح ہے کہ آپ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے افکار کو دیکھ لیں. وہ اور ہم وہی پارٹی ہیں, اور میں سمجھتی ہوں اب سب اسی طرح کھڑے ہوں گے کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا زور زبر اور طاقت سے. طاقت کے بے دریغ استعمال سے کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اور اس وقت جو ہو رہا ہے پاکستان میں, وہ طاقت کا ناجائز استعمال ہو رہا ہے جی. Let's just call it a spade a spade. This is not constitutional. This is not protecting the constitution. This is dividing the nation, dividing the state, and putting Pakistan on a collision course with itself. Was this the responsibility of the Honorable Court? Certainly not. That is not what we expected from this court. That is not what the Parliament has expected from this court. Yes, people said you will get an adverse reaction. Do you think we want to stand here in defiance of the court? We have spent all our lives accepting bad verdicts, compromised verdicts. I won't go into that. But it has been told to ہم بچے ہوتے تھے, اسپیکر صاحب ہمیں کہا جاتا تھا اپنی عزت اپنے ہاتھ رکھیں. سمپل سی بات ہے, کوئی بڑا فلسفہ نہیں ہے. اپنی عزت اپنے ہاتھ رکھیں. تو جو اپنے آپ کو بے نقاب اور حجاب ہٹائے گا عزت کا, تو پھر ان کی بےزتی اسی طرح ہوگی. اور ہم نہیں چاہتے تھے, کیونکہ ایک ادارے کی عزت ہوگی کہ دوسرے کی بھی توقیر بڑھے گی. ہماری توقیر بڑھے گی تو آپ کی بھی عزت بڑھے گی. تو جو بات یہاں کی جا رہی ہے, اس آخری بات میں کروں گی, افطاری کا ٹائم ہو گیا اور مجھے لوور رائپیرین اسپیکر نہیں ہونا چاہیے تھا. اسپیکر صاحب, we are the second largest party in parliament and it is April 4. So tell me کہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ ہم فل کورٹ مانگتے ہیں. جی اس میں کیا کباہت تھی؟
مطلب کسی کو آج تک سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ملک کو آئینی، سیاسی اور ہر قسم کے بحران سے بچانے کے لیے اگر فل کورٹ بیٹھ جاتا تو کیا ہو جاتا؟ کون سے آسمان ٹوٹ جاتا؟ نہیں، مجھے یہ کوئی سمجھ نہیں پایا، اور یہ جواب دینا ہوگا۔ وہ خود نہیں لائے فل کورٹ، اب جو مانگ رہے ہیں، میرے سب مطالبہ کر رہے ہیں، اب ہم سے نہیں پوچھیں کہ یہ کیسے ہونا ہے، کہ ایک اس ملک میں سینسس چل رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں زور زبردستی کی الیکشن، اور آپ نے کوئی 90 ڈیز والی بات نہیں کی، آپ کسی صراط مستقیم پر نہیں رہے، آپ 90 ڈیز کے عین باہر چلے گئے۔ تو یہ مصلحت نہیں تھی، یہ ڈاکٹرن آف مصلحت نہیں بنی، آج بن تو گئی نا، یہ بڑی مصلحت بنی ہے، نظریہ مصلحت کے تحت جو چلا جا رہا ہے۔ پھر اب ہم سے نہ پوچھیں کہ کس طرح یہی بینچ اب بڑا بینچ بنائے گا، فل بینچ بنائے گا، بیکاز یہ پرابلم ہم نے نہیں کریٹ کیا تھا، یہ آئینی بحران ہم نے نہیں کریٹ کیا تھا، یہ آپ نے کریٹ کیا ہے، اینڈ یو بیٹر فائنڈ اے وے آؤٹ آف دس۔ You have all the power, you have all the iron with you. We stand by the Constitution and we will support anything that is constitutional. So you still have time, but don't ask us how to do it. You have created this mess, you find a way out of this. Because if you don't, history will remember you in very black words. Thank you very much.